فیضان ہے. جس امت میں نازل ہوا وہ امت خیر امت کہلائی. اور قرآن مجید جس رسول کے قلب اطہر پہ نازل ہوا وہ رسول تمام انبیاؤں کا سردار بن کے آیا. جس طرف سے وہ گلشن عدنان گیا ساتھ ہی قافلہ سنبل و ریحان گیا. اس بلندی پہ نہ کوئی ہرگز انسان گیا بن کے وہ عرش کے اللہ کا مہمان گیا. لے کے مجھے جب جنت میں رضوان گیا شور اٹھا کے وہ محمد کا غلام گیا. میرے اعمال کو بخشش کے نقطے قابل کی محمد نے شفاعت کو خدا مان گیا. عزیزان گرامی یہ ہے قرآن مجید کا فیضان. قرآن مجید کا دوسرا فیضان ہے قرآن مجید کو ابو جہل سنتا ہے تو زندیق بنتا ہے. قرآن مجید کو ابو بکر سنتے ہیں تو صدیق بنتے ہیں. یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے. عزیزان گرامی ہدی للمتقین ہے. بارش کی یہی بوندیں جب کچڑے کی ڈھیر پہ گرتی ہے تعفن پھیلتا ہے بیماریاں پھیلتی ہے. بارش کی یہی بوندیں جب سانپ کے منہ میں جاتی ہے تو زہر بنتا ہے. اور بارش کی یہی بوندیں جب سیپ کے منہ میں جاتی ہے تو موتی بنتی ہے. قرآن کا بھی یہی فیضان ہے. ابو جہل سنتا ہے تو صدیق بنتا ہے. ابو بکر سنتا ہے تو صدیق بنتا ہے. بس ایک واقعہ آپ پڑھا تو اس واقعے کو بات کر کے ختم کر دیا. اس وقت ہمارے نفسیات میں یہ واقعہ بہت کام آئے گا. ہمارے ذہن میں جو آج سوال ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, اس نفسیات میں بڑا کام آئے. ہارون رشید کا بیٹا تھا مامون رشید, اور ہارون رشید کا بیٹا نے مامون رشید کو کرسی کے لیے قتل کیا اپنے ابا کو اس پہ قتل کیا. ابا کو جب خنجر مارا ہے ہارون رشید کو مامون رشید نے جب خنجر مارا ہے تو علامہ اقبال نے اس منظر کو دیکھ کے کچھ کلام کو منظوم کیا, اشعار میں ڈھال دیا. اور ہارون رشید زخمی تھا. اس زخمی کے حالت میں علامہ اقبال نے کہا تھا ہارون نے کہا وقت رہی اپنے پسر سے. ہارون نے کہا وقت رہی, خنجر مارا ہے بیٹا نے کرسی کے لیے. تو اس وقت جب زخمی تھا تو کیا کہہ رہا تھا اپنی زبان حال؟ ہارون نے کہا وقت رہی اپنے پسر سے. رحلت کرتے وقت پسر کہتے ہیں فارسی کا لفظ بیٹا کو. ہارون نے کہا وقت رہی اپنے پسر سے جائے گا تو بھی کسی دن اسی راہ گزر سے. پوشیدہ ہے کافر کی نظر سے ملک الموت لیکن نہیں پوشیدہ مسلمان کی نظر سے. یہ کہتا ہوا اس دنیا سے ہارون رشید چلا گیا. یہ عالم کو دیکھتے ہوئے اس کے بیٹے کے اندر تو یہ خراب عادت تھی, لیکن پھولوں کے ساتھ کانٹے چلا کرتے ہیں سمندرہ کے عزت داروں. ہم سمجھتے ہیں کہ میرے مولانا صاحب یا میرے حافظ صاحب جو ہو بالکل صاف ستھرا اللہ میاں کی گائے ہونی چاہیے. نہیں, انسان ہے تو بیچارے سے کچھ 19-20 ہوا کرتا ہے. اور مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ نے پھولوں سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک پیغام دیا تھا کہ کانٹوں کو چمن سے مت نکال اے باغباں, کانٹوں کو چمن سے مت نکال اے باغباں, یہ بھی تو پھولوں کے ساتھ کھلے ہیں بہار میں. جس کا آپ دوسرا مصرع پڑھتے ہیں 4 دن کی زندگی ماں کی لائی تھی 2 آنکھوں میں کٹی اور 2 انتظار میں. تو پھولوں کے ساتھ کانٹے چلتے ہیں. مامون رشید کی تو ایک گندی عادت تھی, اس نے اپنے ابا کو خنجر مارا سلطنت کے لیے, لیکن اس کی کچھ اچھی عادت تھی. اچھی عادت یہ تھی کہ وہ ہر سال ایک علمی ایجوکیشن شکشا تعلیم کے اوپر ایک سیمینار رکھتا تھا. اور اس سیمینار میں کوئی ضروری نہیں تھا کہ صرف مسلمان آتا تھا. اس سیمینار میں مسلمان بھی آتے تھے, یہودی بھی آتے تھے, نصرانی بھی آتے تھے, مجوسی بھی آتے تھے, دنیا کے ہر مذہب والے لوگ آتے تھے. اس سال یہ سیمینار شروع ہوا. لوگوں نے شکشا کے اوپر, علم کے اوپر, ایجوکیشن کے اوپر اپنی اپنی بات کی. اس سال ایک یہودی رائٹر آتا ہے, اسکالر آتا ہے, اس نے شکشا اور تعلیم کے اوپر بڑی فصاحت بلاغت کے ساتھ اپنا لٹریچر, اپنا رسالہ, اپنی تحریر اور اپنی تقریر پیش کی. مامون رشید بڑا متاثر ہو گیا اس سے, کیا کمال کا اس کے اندر ٹیلنٹ ہے, کیا کمال کی اس نے گفتگو کی ہے, کیا اس کا انداز ہے, کیا اس کی رفتار ہے. سیمینار ختم ہو گیا اور اس سال کا ایوارڈ اسی یہودی کے ساتھ چلا گیا, اسی یہودی کے لیے. میٹنگ ختم ہو گئی. مامون بادشاہ سلامت نے مامون رشید نے اشارہ کیا کہ اس کو میرے پرسنل جگہ پہ لایا. اس رائٹر کو لایا گیا, کہا کہ اب گفتگو ہو رہی ہے. بادشاہ اور یہودی رائٹر میں گفتگو ہو رہی ہے.
بادشاہ کہہ رہا ہے تم نے بڑی اچھی تقریر اور تحریر مقالہ لٹریچر کو پیش کیا ہے، یہ بتاؤ مسلمان ہو جاؤ گے کیا قیمت لوگے، کیا قیمت لوگے؟ بادشاہ سے وہ رائٹر کہتا ہے کہ آپ کیا قیمت دے سکتے ہیں؟ کہا کہ تمہارے ذہن کے اندر بڑا علم ہے، تم مسلمان ہو جاؤ گے، تمہارے علم سے امت مسلمہ فیض یافتہ ہوگی، مسلمان ہو جاؤ، کیا قیمت دے سکتے ہیں بادشاہ سلامت؟ بادشاہ اپنی کرسی سے اٹھتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ جو تخت دیکھ رہے ہو اس تخت پہ میں تمہیں بیٹھا دوں گا اور جہاں پہ تم کھڑے ہو میں وہاں پہ کھڑا ہو جاؤں گا، یعنی میں بادشاہت دے دوں گا۔ کہا ذرا نوازی بادشاہ، ذرا نوازی بادشاہ سلامت، آپ نے میرا اتنا احترام کیا، اتنی عزت دی کہ حکومت آپ نے مجھے دی، لیکن میں مارکیٹ کی کوئی بکاؤ چیز نہیں ہوں بادشاہ سلامت، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، تمہارا دھرم تمہارے ساتھ، میرا دھرم میرے ساتھ، میں مارکیٹ سے آپ سامان لے سکتے ہیں، مجھے خریدنا اتنا آسان نہیں ہے بادشاہ سلامت، میں بکاؤ چیز نہیں ہوں۔ چلا گیا، اللہ حافظ کہہ کے چلا گیا۔ مامون رشید ڈپریشن کا مریض بن گیا، اہل نظر سے اللہ والوں سے کہا کہ ذرا دعائیں کرو کہ وہ بندہ مسلمان ہو جائے تاکہ امت کو اس سے فائدہ ہو۔ 1 سال کے بعد پھر وہی سیمینار، پورے 1 سال مامون رشید ڈپریشن کا مریض بنا رہا، ٹینشن میں اس نے زندگی گزاری۔ مؤرخین لکھتے ہیں، ہسٹری لکھنے والے لکھتے ہیں، مامون رشید کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو چکی تھی، 1 سال اس نے ہنسا نہیں۔ 1 سال کے بعد سیمینار پھر شروع ہوا۔ اس سال جب وہ یہودی رائٹر آتا ہے تو اس کا انداز، اس کی رفتار کچھ بدلی بھی نظر آتی ہے، بدلی بھی یوں نظر آتی ہے، اس کا حلیہ بدلا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے سر پہ امامہ اور پگڑی رہتا ہے، مسلمانی پگڑی رہتا ہے، اور بدن کے اوپر کرتا رہتا ہے، اور چہرے پہ داڑھی رہتی ہے۔ اس کے انداز کو دیکھ کے مامون رشید بڑا تعجب میں پڑ جاتا ہے۔ سیمینار شروع ہوتا ہے۔ اس سال اس کا ٹاپک تھا قرآن کے اوپر، اور اس نے قرآن کے اوپر بڑی فصاحت بلاغت کے ساتھ کلام کیا، اور اس نے پوری دنیا کی کتابوں کے سامنے ثابت کر دیا کہ اگر اس وقت کوئی ہدایت کے قابل کتاب ہے تو صرف قرآن مجید، یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، جسے برہان کہتے ہیں، جسے فرقان کہتے ہیں۔ تعارف یہ کراتا ہے اللہ کا، نبیوں کا، رسولوں کا، اسی نے بھید کھولا ہے خلافت کا، رسالت کا، امامت کا، نہ کوئی تحریف کا خطرہ، نہ خدشہ خیانت کا، خدائے وند خود محافظ ہے اس کی امانت کا۔ عزیزان گرامی، اس سال کا بھی ایوارڈ اسی کو جاتا ہے، بڑا اچھا کلام کرتا ہے قرآن کی۔ جب میٹنگ ختم ہوتی ہے بادشاہ کے سامنے آتا ہے، بادشاہ پوچھتا ہے اس سے، یہ بتاؤ تیرے انداز سے مجھے یہ معلوم لگ رہا ہے کہ تو مسلمان ہو گیا ہے، مجھ سے زیادہ تجھے قیمت کس نے دی؟ کہا بادشاہ سلامت یہ قیمت کی بات نہیں ہے، قسمت کی بات ہے، قسمت کی بات ہے۔ کیسے واقعہ بتاؤ؟ کہا کہ آپ نے تو مجھے بادشاہت آفر کیا تھا، میں نے اسے لات مار دیا، ٹھکرا دیا۔ میرے اندر، میرے ذہن کے اندر جو اللہ نے علم کی روشنی دی ہے وہ صرف اور صرف حلال روزی کی وجہ سے۔ یاد رکھیے گا، جنریشن ٹو جنریشن ڈیمیج ہو جاتی ہے حرام روزی کی وجہ سے، حرام روزی کھلانے کی وجہ سے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ آپ نے تو مجھے بادشاہت آفر کیا لیکن میں نے ٹھکرا دیا، لیکن دال روٹی چلانے کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے نا بادشاہ سلامت۔ تو میرے ذہن میں آیا کیوں نہ میں دھارمک مذہبی کتابوں کو لکھوں۔ میں نے سب سے پہلے تورات کو لکھنا شروع کیا، اور تورات میں بہت سارے پیراگراف کو، بہت سارے ورڈ کو، بہت سارے لائن کو میں نے ایکسچینج کر دیا۔ میں نے تورات کے ماننے والوں کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے تمہاری کتاب لکھی۔ انہوں نے پڑھا، آنکھوں سے چوما اور کہا بڑا اچھا تم نے کام کیا، میری کتاب میں تم نے تحریر کی، ایکسچینج کیا، اچھے اچھے الفاظ کو لایا اور بہت زیادہ انعام دیا۔ آگے چل کے میں نے زبور لکھا، ان کے پاس گیا، میں نے انجیل لکھا، میں نے دھارمک تمام کتابیں لکھی۔ آخر میں نے قرآن مجید لکھنا شروع کیا۔ الحمد سے والناس تک بہت سی جگہ میں نے چینج کر دیا، اور چینج کرنے کے بعد میں نے مسلمانوں کے مولانا صاحب لوگوں کے پاس گیا، مسلمانوں کے عالموں کے پاس، مسلمانوں کے رشتوں کے پاس گیا کہ میں نے تمہاری کتابوں میں بہت ساری چینجنگ لائی ہے، ذرا دیکھو۔ مسلمانوں کے لوگوں نے جب دیکھا کہ
کہ ہماری کتاب میں انہوں نے چینج کیا ہے، بہت سے الفاظ کو میرے گرابان کو پکڑا اور پوری کی پوری قوم مجھے جوتا مارنا شروع کی، پورا جوتا مار رہی ہے قوم، اور ادھر مجھے جوتا لگ رہا ہے بادشاہ سلامت، اور ادھر میرا ذہن صاف ہو رہا ہے، جس کی ایک آیت کو مسلمان تحریف کرتا ہوا بدلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہے، تو میرے ضمیر نے مجھے للکارا، اگر اس وقت دنیا کے اندر کوئی گائیڈنشپ، قیادت، رہبری، امامت کے قابل کوئی کتاب ہے تو وہی قرآن ہے، اور میں اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ سلامت قیمت کی بات نہیں، قسمت کی بات ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس قرآن کو لے کے چلیے، انشاءاللہ اس کے احکام کو لے کے چلیے، اللہ زندگی کو، حالات کو بدل دے گا، دور حیات آئے گا، قاتل قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری، تیری انتہا کے بعد۔ عزیزان گرامی، دوسرا پیغام قرآن مجید کا اور کیا تھا کہ یہ